ہاں جی، اب ہم شروع کرتے ہیں ایک وصیت کی تعمیل۔ اب یہ اپنے میں کا صیغہ اپنے لیے استعمال کریں۔ میں مدت سے حیدرآباد میں ہوں۔ مولوی وحید الدین بھی برسوں سے یہاں تھے، یعنی کئی سالوں سے یہاں تھے، لیکن کبھی ملنا نہ ہوا۔ انہیں ملنے سے فرصت نہ تھی، مجھے ملنے کی فرصت نہ تھی۔ اب یہ دیکھیں کہ لفظوں کا کتنا خوبصورت انتخاب ہے کہ ہم ایک ہی جگہ رہتے تھے حیدرآباد میں، ان کا بھی قیام تھا، میرا بھی قیام تھا، لیکن اتفاق ایسا ہوا کہ ہم کبھی مل نہ پائے کہ وہ بہت ملنے جلنے والے تھے اور انہیں اتنی فرصت نہ ملی کہ مجھ سے کبھی ملتے، اور مجھے ملنے کی فرصت نہ تھی، یعنی ان کو اتنا پسند نہیں تھا اتنا زیادہ لوگوں سے میل جول۔ آخر ملے تو کب ملے کہ مولوی صاحب مرنے کو تیار بیٹھے تھے، یعنی ہماری ملاقات ہوئی بھی تو کب ہوئی کہ جب وہ بالکل اس کے بعد اس ملاقات کے بعد وہ تھوڑا عرصہ زندہ رہے۔ گزشتہ سال کالج کے جلسے میں مولوی عبدالحق صاحب نے مجھے اورنگ آباد کھینچ بلایا۔ روانہ ہونے کے لیے جو حیدرآباد کے اسٹیشن پر پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ اسٹیشن اورنگ آباد جانے والوں سے بھرا پڑا ہے۔ طالب علم بھی ہیں، ماسٹر بھی ہیں، کچھ ضرورت سے جا رہے ہیں، کچھ بے ضرورت چلے جا رہے ہیں، کچھ واقعی مہمان ہیں، کچھ بن بلائے مہمان ہیں۔ غرض یہ ہے کہ آدھی ریل انہی اورنگ آباد کے مسافروں نے گھیر رکھی ہے، یعنی ان کو تو بلایا مولوی عبدالحق نے، فرت اللہ بیگ کو، لیکن جب وہاں پہنچے تو دیکھا آدھی سے زیادہ ریل گاڑی کے مسافر اورنگ آباد جانے کے لیے تیار ہیں۔ کچھ طلبہ ہیں، کچھ استاد ہیں، کچھ شوق سے جا رہے ہیں، کچھ ویسے ہی جا رہے ہیں، کچھ مہمان ہیں، کچھ بغیر بلائے بھی جا رہے ہیں، تو بے شمار مسافر جو ہیں وہاں جانے کے لیے تیار ہیں۔ ریل کی روانگی میں دیر تھی، سب کے سب پلیٹ فارم پر کھڑے غپے مار رہے تھے، یعنی گپ شپ کر رہے تھے۔ میں بھی ایک صاحب سے کھڑا باتیں کر رہا تھا کہ کیا دیکھتا ہوں۔ اب آپ یہ دیکھیے، ان الفاظ کو غور سے سنیے کہ کیسا ان کا حلیہ بیان کرتے ہیں۔ ایک بڑے میاں بھیڑ کو چیرتے پھاڑتے، بڑے بڑے ڈگ بھرتے میری طرف چلے آ رہے ہیں، کہ بڑے میاں ہیں، بزرگ ہیں، اور بہت بڑا ہجوم ہے جس کو ادھر ادھر دھکیلتے، لوگوں کو چیرتے پھاڑتے ادھر، اور بڑے بڑے ڈگ بھرتے، یعنی بڑے بڑے قدم اٹھاتے، جلدی جلدی تیزی سے میری طرف چلے آ رہے ہیں۔ متوسط قد، بھاری گھٹیلا بدن، بڑی سی توند، کالی سیاہ فام رنگت، اس پر سفید چھوٹی سی گول داڑھی، چھوٹی چھوٹی کرنجی آنکھیں، شرعی سفید پاجامہ، کتھئی رنگ کے کشمیرے کی شیروانی، سر پر عنابی ترکی ٹوپی، پاؤں میں جرابیں اور انگریزی جوتا۔ آئے اور آتے ہی مجھے گلے لگا لیا۔ اب یہ آپ دیکھیں کہ ان کا پورے کا پورا حلیہ آپ کے سامنے، کہ ایسا قد ہے، بھاری، مطلب موٹے ہیں، اور گھٹیلا جسم، ایک وہ جو سخت ورزش کرنے والا اور ٹائٹ قسم کا جسم ہوتا ہے، جو ورزش کے ساتھ مضبوط قسم کا جسم، اس کو کہتے ہیں مضبوط جسم کے مالک۔ درمیانہ قد، متوسط درمیانہ قد، نہ بہت لمبا نہ بہت چھوٹا، اور تھوڑا بھاری، زیادہ وزن والا جو بندہ ہوتا ہے، گھٹا ہوا، کہ وہ ورزش کرنے والے ان کا جس طرح سے جسم ہوتا ہے اس طرح سے، بڑی سی توند، اور کالی سیاہ فام رنگت۔ اور جس طرح سیاہ فام کن کو کہتے ہیں؟ سیاہ فام ان کو کہتے ہیں جو نیگروز بھی ہوتے ہیں، اور یہ آپ دیکھتے ہیں ٹی وی پہ آپ دیکھتے ہوں گے کہ ایک بالکل سفید گورے انگریز ہیں، اور ایک بالکل سیاہ کالے حبشی جو ہیں، اس کلر کے بالکل سیاہ کالے اور کرلی بال اور اس طرح کے، ان کو سیاہ فام کہتے ہیں۔ تو ان کی رنگت بھی ایسی سیاہ فام لوگوں جیسی تھی، اس پر سفید چھوٹی سی گول داڑھی، چھوٹی چھوٹی کرنجی آنکھیں، اور شرعی سفید پاجامہ، اور ساتھ کتھئی رنگ کی کشمیرے کی شیروانی۔ کتھئی رنگ فاختہ کے رنگ جیسا ہلکا گرے سا کلر جو ہوتا ہے، اس کلر کی شیروانی تھی۔ سر پر عنابی، یعنی سرخی مائل عنابی رنگ، سرخ اور میرون مکس ترکی ٹوپی، پاؤں میں جرابیں اور انگریزی جوتا۔ تو یہ ان کا حلیہ تھا، اور آتے ہی انہوں نے مجھے گلے لگا لیا۔ حیران تھا کہ یا الہی، یہ کیا ماجرا ہے؟ کیا امیر حبیب اللہ خان اور مولوی نذیر احمد کی ملاقات کا دوسرا سین ہونے والا ہے؟ جب ان کی اور میری ہڈیاں پسلیاں گلے ملتے تھک کر چور ہو گئیں، اس وقت انہوں نے فرمایا، یعنی اچھی طرح انہوں نے صحیح طرح سے ان سے گلے ملے، اور ان کی گلے اس طرح کے ملے کہ ان کی ہڈیاں پسلیاں بھی چور ہو گئیں، تو اس وقت انہوں نے فرمایا، میاں فرحت، مجھے تم سے ملنے کا بڑا شوق تھا۔ جب سے تمہارا نذیر احمد والا مضمون دیکھا ہے، کئی دفعہ ارادہ کیا کہ گھر آ کر ملوں، مگر موقع نہ ملا۔ قسمت میں ملنا تو آج لکھا تھا۔ بھائی، مجھے نذیر احمد کی قسمت پر رشک آتا ہے کہ تم جیسا شاگرد اس کو ملا۔ مرنے کے بعد بھی ان کا
نام زندہ کر دیا۔ افسوس ہے ہم کو کوئی ایسا شاگرد نہیں ملتا جو مرنے کے بعد اسی رنگ میں ہمارا بھی حال لکھتا۔ یعنی ان کا مضمون پڑھا تھا اور اس کی تعریف کی کہ کہتے ہیں آپ نے تو شاگردی کا حق ادا کر دیا اور ان کے مرنے کے بعد ان کا نام آپ نے زندہ کر دیا، افسوس کہ میرا ایسا کوئی شاگرد نہیں۔ میں پریشان تھا کہ یا اللہ یہ کون ہیں اور ہیں کون اور کیا کہہ رہے ہیں، مگر میری زبان کب رکتی۔ یعنی اب آپ کو پتہ ہے کہ ان کا جو لب و لہجہ ہے، جو ان کا اب تک آپ نے پڑھا، اس میں ایک بے ساختگی ہے۔ لگتا نہیں ہے کہ سوچ سمجھ کے یا بنا کے الفاظ لکھتے ہیں، بس جو بے ساختگی سے ان کے ذہن میں بات آتی ہے وہ برجستگی کے ساتھ جواب دے دیتے ہیں۔ تو کہتے ہیں میری زبان کب رکتی ہے، میں نے بھی سوچے سمجھے بنا کہہ دیا۔ میں نے کہا مولوی صاحب گھبراتے کیوں ہیں، بسم اللہ کیجئے، مر جائیے، مضمون میں لکھ دوں گا۔ کہ اگر آپ کو یہی شوق ہے کہ مرنے کے بعد نام زندہ رہے تو آپ مرنے کی تیاری کریں، میں مضمون لکھ دوں گا۔ اور اکثر ہم مذاق میں ایسی باتیں کرتے رہتے ہیں، کیا خبر تھی کہ سال بھر کے اندر ہی مولوی صاحب مر جائیں گے اور مجھے ان کی وصیت کو پورا کرنا پڑے گا۔ جب مجھے معلوم ہوا کہ یہ مولوی وحید الدین سلیم ہیں تو مجھے واقعی بہت پشیمانی ہوئی، میں نے معذرت کی، یعنی مجھے شرمندگی ہوئی بہت، اور مجھے جب پتہ چلا کہ تو بہت بڑی شخصیت ہیں تو بہت بعد میں پھر شرمندگی ہوئی۔ میں نے معذرت بھی ان سے کی۔ وہ خود شگفتہ طبیعت لے کر آئے تھے، رنج تو کجا، بڑی دیر تک ہنستے اور اس جملے کے مزے لیتے رہے کہ وہ خود مطلب خوش مزاج انسان تھے، شگفتہ طبیعت کے تھے، خوش مزاج انسان تھے۔ رنج یعنی پریشانی اور اس طرح کی بات، کجا، رنج تو کجا کا مطلب ہے رنج تو پریشانی تو کہاں، وہ بہت دیر تک اس بات کو سن کر ہنستے رہے اور اس جملے کے مزے لیتے رہے۔ پھر سر ہو گئے بضد ہو گئے کہ جس گاڑی میں تو ہے میں بھی اسی میں بیٹھوں گا۔ یعنی انہوں نے بس بچوں کی طرح ایک رٹ لگا دی کہ جس گاڑی میں جس ڈبے میں تم بیٹھو گے میں نے اسی میں بیٹھنا ہے۔ شاگردوں کی طرف دیکھا، انہوں نے ان کا سامان لا میرے درجے میں رکھ دیا، یعنی ریل گاڑی کے اس ڈبے میں رکھ دیا جس میں ان کا فرت اللہ بیگ کا سامان تھا۔ ادھر ریل چلی اور ادھر ان کی زبان چلی۔ یعنی اس بات سے ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مولوی وحید الدین سلیم جو تھے، ایک تو ہم نے یہ پڑھا کہ وہ لوگوں سے ملنے جلنے والے، بہت سوشل تھے، لوگوں سے ملنا جلنا انہیں بہت پسند تھا، لوگوں کے ساتھ ان کے تعلقات بڑے دوستانہ مراسم تھے، لوگوں سے مل جل کر خوش ہوتے تھے۔ تو دوسرا کہتے ہیں کہ باتونی تھے بہت، کہ ادھر ریل چلی ادھر ان کی زبان چلی۔ رات کے 12 بجے 1 بجا 2 بج گئے، مولوی صاحب نہ خود سوتے ہیں اور نہ سونے دیتے ہیں۔ درجہ اول میں ہم 3 آدمی تھے، مولوی صاحب، میں اور رفیق بیگ۔ رفیق بیگ تو سو گئے، ہم دونوں نے باتوں میں صبح کر دی، اپنی زندگی کے حالات بیان کیے، اپنے علمی کارناموں کا ذکر چھیڑا، اصلاحات زبان اردو پر بحث ہوتی رہی، شعر و شاعری ہوئی اور دوسروں کی خوب برائیاں بھی ہوئیں۔ اب مزے کی بات یہ ہے اپنی تعریفیں ہوئیں۔ اب دیکھیں کہ عام طور پہ یہ مشہور ہے کہ خواتین ہمیشہ اس کام میں آگے ہوتی ہیں دوسروں کی برائیاں کرنے میں، لیکن یہاں پہ دیکھیں یہ 2 مرد حضرات بھی لوگوں کی برائیاں کرتے پھریں۔ تو ایسے ہوتا ہے، جو بہت زیادہ بولتے ہیں وہ اکثر بغیر سوچے سمجھے بھی بول جاتے ہیں۔ تو یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں ہم نے ہر موضوع پہ بات کی، علمی کارناموں کا بھی ذکر ہوا، زبان پر اردو پر بحث ہوئی، شعر و شاعری کے حوالے سے بات چیت ہوئی اور اپنی ہم نے تعریفیں کی۔ ظاہر ہے اپنی تو انسان تعریفیں ہی کرتا ہے، برائیاں تو ہم دوسروں کی ہی کرتے ہیں۔ پھر مولوی عبدالحق کو برا بھلا کہا کہ اس بیماری میں مجھے زبردستی کھینچ بلایا، غرض چند گھنٹے بڑے مزے سے گزر گئے۔ اور دوسرا اب یہاں دیکھیں، غرض چند گھنٹے بڑے مزے سے گزر گئے کہ ساری رات سوئے بھی نہیں، باتیں بھی کرتے رہے، لیکن مولوی وحید الدین سلیم کے ساتھ جو ان کی گفتگو ہے اس سے انہوں نے کچھ سیکھا، اس سے انہوں نے لطف اندوز ہوئے۔ کہتے ہیں یہ چند گھنٹے جو ان کے ساتھ میں نے گزارے یہ بہت اچھے گزرے، کہ ان کی طبیعت ایسی تھی، ان کا مزاج ایسا تھا، اور ہم نے ہر طرح کی بات کی بے تکلفی کے ساتھ۔ وہ لوگوں کے ساتھ بہت جلدی گھل مل جاتے تھے، دوستانہ مزاج رکھتے تھے، خوش مزاج انسان تھے، اور ہر موضوع پہ ہم نے باتیں کیں اور بہت ہم نے اچھا وقت گزارا۔ صبح ہوتے ہوتے کہیں جا کر آنکھ لگی، شاید ہی گھنٹہ بھر سوئے ہوں گے کہ ان کے شاگردوں اور ساتھیوں نے گاڑی پر یورش کر دی۔ یعنی صبح ہونے کے قریب تھی تو ہماری آنکھ لگی، ہم سو گئے، اور تھوڑا گھنٹہ ہی سوئے ہوں گے کہ ان کے شاگرد اور ان کے جو ساتھی تھے گاڑی کے دوسرے ڈبے میں، گاڑی کہیں رکی، انہوں نے گاڑی پر یورش کر دی، یعنی سب کے سب آ بیٹھے ہمیں جگانے کے لیے، اور فوراً سارے ہمارے ڈبے میں آ گئے۔
پھر اٹھ بیٹھے، پھر وہی علمی مباحث شروع ہوئی، پھبدیاں اڑیں، اس کو بیوقوف بنایا، اس کی تعریف کی، ہنسی اور قہقہوں کا وہ زور تھا کہ درجے کی چھت اڑی جاتی تھی۔ یعنی جب سب ان کے دوست احباب شاگرد سارے بیٹھے تو پھر وہی علمی بحث مباحثہ شروع ہوا، پھبدی اڑانا، مذاق اڑانا، اس کو بیوقوف بنایا، اس کی تعریف کی، ہنسی اور قہقہوں، یعنی سب مل جل کر، سب ایک ہی مزاج کے لوگ تھے اور مل جل کر ہنسی مذاق کا ایسا ہنگامہ تھا کہ جو ٹرین کا ڈبہ تھا ایسا لگتا تھا اس کی قہقہوں کے شور سے ڈبے کی چھت ہی اڑ جائے گی۔ بس آج کے لیے ہم اس کو اتنا ہی رکھتے ہیں، انشاءاللہ آگے کل پڑھیں گے۔